اب آ جائیے جاہلیت مشرکانہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے. دوسرا مابعد طبعی نظریہ شرک کے اصول پر مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے، یعنی یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے جیسا کہ وہ جاہلیت خالصہ کے لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہے لیکن ایک خداوند ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے خدا ہیں. یہ ہے مشرکانہ جاہلیت. یہ خیال چونکہ کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض خیال آرائی ہے، یعنی خیال آرائی ہے، یعنی یہ ازمپشنز ہیں، اسپیکولیشنز ہیں. اس لیے موہوم، محسوس اور معقول دنیا کی طرف خداوندی الہیت کو منسوب کرنے میں مشرکین کے درمیان نہ کبھی اتفاق ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے ہاتھ جس چیز پر بھی پڑ گیا وہ خدا بنا لی گئی، اور خداؤں کی فہرست بہت گھٹتی بڑھتی رہی. اب یہاں غور سے سنیے کہ یہ جاہلیت مشرکانہ کیا ہے. یہ شرک کی مختلف قسمیں کیا ہیں ذرا دیکھیے. فرشتے، جن، ارواح، سیارے، زندہ اور مردہ انسان، درخت، پہاڑ، جانور، دریا، زمین، آگ، سب دیوتا بنا ڈالے گئے. دیکھیے مشرکین مکہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے اللہ کی. جنات کے سے اللہ تعالیٰ کا نسب جوڑا گیا، اور اسی طرح روحوں کی پوجا کی گئی، چاند کی، سورج کی اور ستاروں کی، کواکب کی پوجا کی گئی. حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہی آفتاب پرستی، ماہتاب پرستی اور کواکب پرستی موجود تھی. زندہ اور مردہ انسان پوجے گئے. ہندوستان میں آپ دیکھیں گے اور آج بھی دنیا میں زندہ انسانوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، مردہ انسانوں کی بھی عبادت ہوتی ہے. درخت، پہاڑ، جانور، اب دیکھیے شیر کی، ہنومان کی، بندر کی، گائے کی، جانوروں کی پوجا ہوتی ہے. اور آگ کی پوجا تو مجوسیوں کے ہاں ایران میں معروف تھی، آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج بھی آگ کی پوجا کی جاتی ہے. جو لوگ جزیروں میں رہتے ہیں وہ سمندر کو اور سمندر کی لہروں کو خدا سمجھتے ہیں کہ وہ سمندر جب چاہے انہیں ہلاک کر سکتا ہے. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں بہت سے معانی مجردہ ابسٹریکٹ آئیڈیاز، مثلا محبت، شہوت، قوت تخلیق، بیماری، جنگ، لچمی، شکتی وغیرہ کو بھی خدائی کا مقام دیا گیا. اب یہاں بات مولانا مودودی کر رہے ہیں ہندو مائتھولوجی کی. ان کے ہاں ایک یعنی 3 بڑے خدا ہیں ان کے ہاں. ایک خدا تو ہے برہما جو خالق ہے، پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن اس وقت وہ غیر فعال ہے، ان ایکٹیو ہے، کہیں سویا ہوا ہے بیچارہ. دوسرا خدا ان کا ہے وشنو. تو وشنو کے بارے میں کہتے ہیں وہ رب ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وشنو مختلف اوتاروں کی شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے. اور وہ 10 اوتاروں کی شکل میں آیا، جس میں رام بھی ہے، رام کی شکل میں آیا وہ دنیا کے اندر. کرشنا کی وہ روپ بدل دیتا ہے، اوتاروں کی شکل اختیار کرتا ہے. بدھا کی شکل میں بھی وہ آیا. اور اسی طرح ان کے ہاں دیویوں کا ایک تصور ہے. اور جیسے سیتا کے بارے میں یہ تصور ہے کہ سیتا مختلف اور عورتوں کی شکل میں آتی رہتی ہے. اور اسی طرح دیکھیے ان کی دیویاں ہیں، کئی دیویاں ہیں. جیسے دولت کی ایک دیوی ہے جسے لکشمی کہا جاتا ہے. سرسوتی ایک دیوی ہے جو میوزک کی، علم کی، حکمت کی، فلسفے کی، دانش کی دیوی ہے. اسی طرح درگا ہے. اچھا اتنی دیویاں ہیں ان کی. ایک محبت کی دیوی ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ یہ جنسی قوت کی ایک دیوی ہے، اور چیچک جیسے بیماری کی ایک دیوی ہے، اور جنگ کی دیوی اور ہے، اور طاقت کی دیوی اس کا نام شکتی ہے.
تو کئی سو دیویاں انہوں نے بنا ڈالی اور ایک خیالی نظام بنا لیا خدائی کا، اور ایک نظام تناسخ کا پیدا کر لیا کہ خدا مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی نہیں ہوا، طرح طرح کے خیالی مرکبات بھی مشرکین کے معبودوں میں جگہ پاتے رہے۔ خیالی مرکبات، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر شیر انسان، اچھا وہ ایک مجسمہ بناتے ہیں شیر کا، شیر کے اوپر اس کا سر انسان کا لگا دیتے ہیں۔ ماہی انسان، مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کے اوپر انسان کا سر لگا دیتے ہیں۔ پرندہ انسان، تو ایک پرندہ بڑا سا بناتے ہیں، اس کے اوپر انسان کی شکل لگا دیتے ہیں۔ اور چہار سرا اور ہزار دستہ، یعنی بلبل کی شکل میں انسان کی شکل شامل کر دی جاتی ہے۔ اور اس کو سمجھنا ہو تو آپ جیسے ہنومان کو دیکھیے، وہ انسان اور بندر کا ایک مجموعہ ہے ہنومان۔ تو یہ خیالی خدا۔ اچھا آپ نے ہندوؤں کے خداؤں کے مجسمے دیکھے ہوں گے، تو اس میں 4 ہاتھ اور 2 سر اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس دیومالا کے گرد اوہام و خرافات کا ایک عجیب طلسم ہوشربا تیار ہوا، جس میں ہر جاہل قوم کی قوت واہمہ نے اپنی شادابی و نادرہ کاری کے وہ دلچسپ نمونے فراہم کیے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی۔ اب ایک لفظ بہت اہم ہے جو آگے بھی آئے گا۔ مولانا مودودی نے ایک ترکیب اردو زبان کو دی ہے، قوت واہمہ۔ قوت واہمہ یعنی یہ امیجنیٹیو پاور ہے، امیجنیٹیو، اور فرضی خداؤں کو تصریف کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں میں بھی یہ فرضی خدا آ گئے کہ یہ بڑے اختیارات رکھتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ جو دیویاں بنا لی، لکشمی ہے، سرسوتی ہے، درگا ہے، فلاں ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں نے بھی کہ یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ غوث اعظم دستگیر ہے، تو یہ الفاظ، یہ اس سے بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، ان سے بڑا یہ ہے، یہ نجیب ہیں، یہ نقیب ہیں، تو یہ ایک میتھولوجی، فرضی میتھولوجی تیار کی گئی۔ اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ کہیں پورے قرآن کو کھنگالیے، آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا قطب کا اور قطب الاقطاب کا اور غوث اعظم کا، اور اس طرح کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اولیاء کی درجہ بندی کر کے اولیاء کی ایک کیٹیگری بنائی گئی کہ یہ صاحب اختیار ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر کے بارے میں بھی افسانے تراشے گئے کہ یہ ایک خیالی خدا ہیں جو خشکی میں اور سمندر میں آ کر ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور خضر کی عمر بہت لمبی ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے، الیاس ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ اس طرح کی یہ خیالات پیدا ہوئے، اور مولانا مودودی اس کو قوت واہمہ کہتے ہیں، یعنی اسی کے نتیجے میں شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ امیجنیٹیو پاور ہے، اور یہ خیال آ رہی ہے، یہ ایک مت ہے، ایک میتھولوجیکل نظام ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے ان هو الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ محض نام ہے جو تم نے دے رکھے ہیں، اور آپ نے دیے ہیں یہ نام، اور آپ کے باپ دادا نے دیے ہیں۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف نام ہی نام ہے، اس نام کا کوئی مسمى نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جن قوموں میں خداوند اعلیٰ یعنی اللہ کا تصور نمایاں پایا گیا، وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرز کا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے خدا اس کے وزیر، درباری، مصاحب، عہدیدار اور اہلکار ہیں، مگر انسان بادشاہ سلامت تک راہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے سارے معاملات ماتحت خداؤں ہی سے وابستہ رہتے ہیں، اور جن قوموں میں خداوند اعلیٰ کا تصور بہت دھندلا یا
تقریباً مفقود ہے، وہاں ساری خدائی ارباب متفرقین ہی میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ اب دیکھیے ایک نیا تصور مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، اور وہ تصور ہے وسیلے کا۔ آپ ڈائریکٹلی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندہ سوال کرتا ہے تو میں بہت قریب ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خدا آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بتوں کی پرستش کے نتیجے میں ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی، اور روحیں جب خوش ہو جائیں گی تو وہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گی۔ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے شفیع ہیں، یہ سفارش کرنے والے ہیں، اور اللہ تک آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے، آپ کے لیے ایک وسیلہ اور واسطہ ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کو کسی وزیر اور کسی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہوں کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اللہ جو سینوں کے رازوں کو جان لیتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کو نعوذ باللہ وہ تشبیہ دیتے تھے دنیاوی بادشاہوں سے۔ دنیاوی بادشاہوں کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ سوتے ہیں، وہ اونگتے ہیں، وہ غافل ہوتے ہیں، ان کو کروڑوں لوگوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چپے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک ذرے کو، ایک ایک پتے کو دیکھ رہا ہے وہ، اور ایک ایک انسان کو نہ صرف دیکھ رہا ہے اعمال، بلکہ ان کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو بادشاہ سے تشبیہ دینا یہ ایک بہت ہی بھونڈی جسارت ہے۔ اور یہ میتھولوجی کہاں پیدا ہوئی؟ جو لوگ خدا کو مانتے تھے وہاں پر اس طرح کا شرک لوگوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں جاہلیت خالصہ کے بعد یہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک مبتلا ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ گھٹیا درجے کی دماغی حالت ہی میں یہ کیفیت رونما ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد قہار کی خدائی کے قائل ہو گئے، وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئی، مگر انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مجازیب، اقطاب، ابدال، علماء، مشائخ اور ذل الہوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی رہی۔ یعنی وہ ایک خدا کو تو مان لیا انہوں نے، لیکن کوششیں کی کہ کسی طرح مختلف نئے ناموں سے۔ اب دیکھیے، اب یہاں یہ نہیں ہوا کہ رام کا نام لے لیا، یہ کرشن کا لے لیا، یا ان کا مجسمہ لا کر مسجد میں رکھ دیا، یہ جسارت تو وہ نہیں کر سکے، لیکن متبادل قوتیں تلاش کر لیں، متبادل نام انہوں نے رکھ لیے، اور وہ یہی تھے کہ غوث اور قطب اور اقدال مجازی بہت بڑے مجذوب ہیں، آپ کو نہیں پتا، مادرزاد ننگے ہیں، ایک جسم پر کپڑا نہیں ہے ان کے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، عورتیں وہاں جا رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، بہت بڑے ولی ہیں، مجذوب ہیں، جذب، عالم جذب میں ہیں۔ اور اس طرح پھر بادشاہوں کی بھی پرستش کی گئی، اور پھر ان اچھے اور برے لوگوں کی بھی پرستش کی گئی، اور انہیں اللہ کی خدائی میں شریک کیا گیا۔ جاہل دماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا، جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوتی تھیں۔ ایک طرف مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ، اب کیا ہوا سن لیجئے، مشرکانہ پوجا پاٹ تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، وہ بت تو ختم ہو گئے، مگر ان کی جگہ پوجا پاٹ، جو مراسم ان بتوں کے سامنے انجام دیتے تھے، جیسے آج کل کے ہندو کرتے ہیں، اب مسلمانوں میں کیا ہوا، فاتحہ، زیارات، نیاز، نذر، عرس، سندل، چڑھاوے، نشان، علم، تعزیے اور اس قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔
دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت و وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق، اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھولوجی تیار کی گئی، جو بت پرست مشرکین کی میتھولوجی سے ہر طرح لگا کھا سکتی تھی۔ تیسری طرف توسل، استمداد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے، اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرکین کے ہاں ہیں، جن کے نزدیک پادشاہ عالم انسان کی رسائی سے بہت دور ہے اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں اہلکار علانیہ الہ، دیوتا، اوتار یا ابن اللہ کہلاتے ہیں، اور یہاں انہیں غوث، قطب، ابدال، اولیاء اور اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ اب وہاں دیکھیے ابن اللہ کریں، عیسیٰ ابن اللہ اور عزیر ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک خدا ہندوؤں میں ہے اور وہ ہے شیو، ایک برہما ہے، ایک وشنو ہے، ایک شیو ہے، اور شیو جو ہے وہ طاقت اور جنگ کا خدا ہے، اور اسی لیے شیو سینا ہوتی ہے کہ اسی کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنگ کا ایک الگ خدا ہے۔ تو یہاں بھی اب نئے ناموں سے شرک آ گیا، اور یہ قطب، ابدال، اولیاء، اہل اللہ کے نام سے